السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی ایک بڑی زبردست تفسیر ہے تفسیر عزیزی۔ تفسیر عزیزی میں سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اس کے شان نزول، اس کے پس منظر میں وہ لکھتے ہیں کہ دو قبیلے تھے، ایک بنو عبد مناف، ایک بنو سہم۔ ان دونوں میں مقابلہ ہو گیا۔ بنو عبد مناف کا کہنا یہ تھا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہماری افضلیت کو تسلیم کرو۔ بنو سہم کہتے تھے ہم تم سے افضل ہیں، ہماری افضلیت کو تسلیم کرو۔ اس افضلیت کو ایک دوسرے سے تسلیم کروانے میں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ یہ سوچ کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ شیطان کی سوچ ہے۔ یہ سوچ، اس کا بانی شیطان ہے۔ انا خیر منہ، سب سے پہلے یہ نعرہ اسی نے لگایا تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ یہ ایسی سوچ ہے کہ تمام فساد کی جڑ اور پوری دنیا کو دوزخ بنا دینے والی، گھروں کی لڑائیاں، کاروباری لڑائیاں اور تمام جتنے بھی فسادات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بقرہ میں جو پہلا قصہ بیان فرمایا ہے، وہ اسی سوچ کی نفی کرنے کے لیے بیان فرمایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں جو لوگوں کو میری مرضیات کا بتائے کہ میں کھانے میں ان کے لیے کیا حلال قرار دیتا ہوں، پینے میں کیا حلال قرار دیتا ہوں، ان کے لیے کون سے اخلاق جائز قرار دیتا ہوں، کون سی صفات میرے نزدیک بری ہیں، اور ان کو سننے کی کس بات کی اجازت ہے، کس بات کے بولنے کی اجازت ہے، کس طرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ میرے قانون کو، میری مرضیات کو، میری شریعت کو بندوں تک پہنچائے، اس لیے میں ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ، آپ زمین پر ایسا خلیفہ بھیجنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا؟ یعنی فرشتوں کو تخلیق آدم کے بارے میں جو تحفظات تھے، جو ان کو ایک اس حوالے سے اعتراض ان کی سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ یہ فساد مچائے گا۔
وہ یہ تھا کہ انسان دنیا کے اندر جا کر قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا۔ فساد کیا ہے؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ ہر ایسا قول، ہر ایسا رویہ جو دلوں میں نفرتوں کا باعث بنے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ اور آج ایسے فساد سے گھر بھرے پڑے ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کا اعتراض ہمیں بتایا تھا تاکہ ہم اس سے بچیں کہ آسمان کی مخلوق کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک چیز وہ فساد ہے، ایک دوسرے کو بھڑکانا ہے اور قتل و غارت ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے سب سے پہلے یہ اعتراض کیا۔ ہم اس کو اعتراض کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ایک رائے رکھی کہ ایسی مخلوق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ ان کو دنیا کے اندر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے اتنی بڑی ہماری تعداد ہے تیری عبادت کرنے والوں کی، تو ایسے بندے کو، ایسی مخلوق کو زمین میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہی خلیفہ بنا کے بھیج دے، ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ صرف خلیفہ کے لیے تسبیح و تقدیس کافی نہیں ہے، اس کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، علم سے مالا مال کر دیا۔ اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام مجھے تم بتاؤ۔ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، تو ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجود ملائک بنایا، حکم دے دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے کے سارے اللہ کے اس امر کے آتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جبریل بھی سجدے میں ہے، میکائیل بھی سجدے میں ہے، اسرافیل بھی سجدے میں ہے، حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی، سارے کے سارے جلیل القدر، سارے بڑے چھوٹے فرشتے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہاں بھی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو میرے ہاتھوں کا شاہکار ہے، میں نے تجھے سجدے کا کہا، تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے بیٹھتی ہے، لہذا میں افضل ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ شیطان کی سوچ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں۔ آگ کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ مٹی سے بڑھ گئی؟ حالانکہ مٹی زیادہ مفید ہے، سب کچھ کھانے پینے کا اللہ ہمیں مٹی سے عطا فرما رہا ہے، پھر بھی شیطان نے یہ اس نے وجہ بیان کی کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کر رہا۔ شیطان بھلا اپنی مرضی سے آگ سے پیدا ہوا تھا
یا اس نے کوئی درخواست دی تھی کہ جی میری تخلیق کا وقت آ گیا ہے، میری تخلیق میں یا اللہ جی آپ آنکھ کا مٹیریل استعمال کیجئے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ جب اللہ رب العزت کے اس کی مرضی سے ہی شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو اس میں شیطان کا تو کمال کوئی نہیں تھا۔ ہر وہ صفت جو محض 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 اللہ رب العزت کے حکم سے عطا ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس پر فخر کرنا، اس پر اترانا ابلیسیت ہے، شیطانیت ہے۔ شیطان کا آگ سے پیدا ہونا، اس میں شیطان کا کوئی کمال نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا، اس میں آدم علیہ السلام کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ شیطان کو آگ سے پیدا اللہ نے کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا اللہ نے کیا۔ اب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، وہ کہتا ہے جی میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ فخرج انک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں دھتکار دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تمہارے اوپر لعنت ہے قیامت تک۔ رجیم کہتے ہیں تمام برائیوں کے مجموعے کو، ملعون کہتے ہیں تمام خیروں سے جو محروم ہو جائے۔ ابلیس، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس، اللہ نے ہمیں بتایا کان من الجن، یہ پہلے جن تھا، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ پوری زمین پر ایک چپا کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور سجدے میں 3000 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا ہو۔ پوری زمین پر ایک چپا کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اس کو جنات سے اٹھا کے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کا ممبر لگتا تھا، شیطان اس ممبر پر بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں پر بھی اللہ نے اس کو برتری عطا فرمائی تھی۔ فرشتوں کا گویا استاد تھا یہ، لیکن انا خیر منہ، ایسا خطرناک جملہ ہے، ایسا خطرناک جذبہ ہے کہ اس جملے کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، ہر شر کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ قیامت تک اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ اب جب شیطان کو رجیم اور ملعون اللہ نے قرار دے دیا، کہتا ہے جی انذرنی الی یوم یبعثون، اب مجھے قیامت تک مہلت دو۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، تمہیں مہلت دی، قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ مہلت کیوں مانگ رہے؟ اس نے کہا جی جس آدم اور جس انسان کی وجہ سے مجھے مردود کیا گیا، اور جو جذبہ میرا تھا جس کی وجہ سے میں مردود ہوا، میں وہ جذبہ ان میں بھرنا چاہتا ہوں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں 90% لوگوں کو انا خیر منہ کا چکمہ دیتا ہوں اور ان کی عبادتوں کو برباد کرتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، وہ اپنی عبادتوں کی خیر منائے، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ شیطان یہ جذبہ بھرتا ہے بندے کے دل میں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس جذبے کو بھرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی سوچ میں یہ چیز کہ انا خیر منہ داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر میرے سے بڑا مقام تو اس کا ہے نہیں، مجھ سے بڑا عالم تو یہ ہے نہیں، مجھ سے بڑا متقی تو ہے نہیں، مجھ جیسا تقرب تو اس کو حاصل ہوا نہیں تھا۔
میں اتنی عبادتوں کے باوجود، میں اتنی ریاضتوں کے باوجود، میں اتنے تقرب کے باوجود، میں اللہ کے عرش تک رسائی کے باوجود اس جذبے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، ملعون اور رجیم قرار دے دیا گیا، تو یہ ابن آدم کیا چیز ہے؟ اس کی تھوڑی سی نمازیں اس جذبے کے سامنے ٹھہریں گی نہیں، اس کے حج ٹھہریں گی نہیں، اس کے جتنے بھی کیے ہوئے اعمال ہیں وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ لہذا اس کو پتہ ہے کہ سب سے خطرناک جذبہ یہ ہے جس کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، اور میں نے اب ان کو بھی اللہ کی بارگاہ سے ٹھکروانا ہے، لہذا وہ اس پہ محنت کرتا ہے۔ سب سے خطرناک جتنی لڑائیاں فساد ہیں حسد بغض کی وجہ سے ہیں، حسد اور بغض انا خیر منہ کی وجہ سے۔ حسد کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اس کو یہ سب کچھ عطا کیا، میرے اندر کیا کمی تھی، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے، بس اپنے آپ کو جو کچھ سمجھ رہا ہے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کا جذبہ ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ آمنہ کا لال کہہ رہا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ ہر دور میں شیطان کے پجاریوں نے، ہر دور میں دجال کے قیدیوں نے، کافروں نے، شیطان کے پیروکاروں نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ کچھ ذاتیں وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہیں اور کچھ برادریاں بہت نیچ ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پر بہت فساد ہوا، بڑا خون خرابہ ہوا، اخلاق کے جنازے نکل گئے۔ اب یہ بنو عبد مناف اور بنو سہم جو سورہ تکاثر کے شان نزول میں مفسرین نے قصہ لکھا ہے، وہ یہی تو تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تم سے بہتر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا سب سے اہم ترین خطبہ ہے، جس خطبے میں آپ نے فرمایا تھا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید اگلے سال میں حج نہ کروں، اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں، پتہ تھا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالی تھی وہ میں نے اتم درجے میں پوری کر دی، اب اللہ نے مجھے بلا لینا ہے۔ اس خطبے میں فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے جو تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کیا ہے، یہ میں نے تمہیں تعارف کے لیے تقسیم کیا ہے، تفاخر کے لیے نہیں، پہچان کے لیے تقسیم کیا ہے، اٹھان کے لیے نہیں کہ تم اس کو تفاخر کا درجہ دے دو، تفاخر کا سبب بنا لو کہ میں فلاں، میری فلاں ذات ہے لہذا فلاں لوگ نیچ ہیں۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ فلاں قوم گھٹیا قوم ہے، فلاں برادری گھٹیا برادری ہے، اس کو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے، میں تیرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حبیب کے نام لیواؤں کو ہلکا سمجھ رہا ہوں، تیرے بنائے ہوئے شاہکار کی حقارت میرے دل میں آ گئی، جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور میں اس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، ان لوگوں کو نیچ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ بڑا خطرناک جذبہ ہے۔ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں قوم سے ہوں،
میں فلاں ہوں، اس سے کہو اپنے 5ویں 6 باپ کا نام بتائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا 5واں 6 باپ کون تھا، کیا پتا کسی گرجا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کیا پتا کسی مندر کی گھنٹیاں بجانے والا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کو تم ناجائز استعمال کرو اور دوسرے لوگوں کو حقیر جانو، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر تمہیں اللہ نے فلاں قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے، تمہارا کیا کمال؟ اللہ نے اس کو فلاں قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے، اس میں اس کا کیا عمل دخل؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہی تو شیطانی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ کسی نعمت پر اترانا، اس میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس نے اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھنا، بس یہ بندہ اب اپنے اعمال کی خیر منائے۔ جس کا یہ جذبہ ہے، جو دوسروں کو حقیر سمجھتا پھر رہا ہے، اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتا ہے، آپ یقین مانیں اگر یہ مرے اور اس کے مرنے پر اس کو آب زمزم سے غسل دیا جائے، حتیم کے اندر دفن کیا جائے، خانہ کعبہ کا غلاف اس کا کفن بنایا جائے، امام کعبہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے، تو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی کہ آمنہ کا لال کہہ کے گیا ہے یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ لہذا اگر یہ سوچ دل میں آ جائے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے توبہ اور استغفار کی جائے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے یہ سوچ آ گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کوئی تھوڑی سی بات ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی زبان سے نکلا، او حبشن کے بیٹے، او کالی ماں کے بیٹے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، جس کا مفہوم، ابو ذر تجھے میری تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے۔ حبشی تھے، اس زمانے کے جو شیطان کے پیروکار لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کے دل میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ جو حبشی ہیں وہ نیچ قوم ہیں۔ اگر حسب نسب اور اعلیٰ ذات والے خاندان سے ہونا یہ اگر باعث شرف ہے، تو پھر ابو لہب، اس کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب نہ نازل ہوتی۔ اور اگر نیچ قوم سے ہونا باعث ندامت ہے، اللہ کی نظر میں اگر یہ چھوٹا پن ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قریشی نوجوان جو ہاشمی ہے، جس کی ماں ہاشمی، جس کا باپ ہاشمی، وہ حضرت بلال کے لیے سیدنا بلال ہمارے سردار بلال آئے کبھی نہ کہتے۔ ایک حبشی کو سیدنا بلال کا لقب مل گیا، اور ایک ہاشمی کو نجیب الطرفین کو تبت یدا ابی لہب کی سزا سنا دی گئی۔ وہ تو بڑا حسب نسب میں، اس سے عالی حسب نسب کسی کا نہیں، خانہ کعبہ کا متولی ہے، وہ وہاں کا گدی نشین ہے، قریشی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن اس کے حسب نسب کو اس پر مار دیا گیا، اس کے منہ پہ مار دیا گیا۔ اور حضرت بلال کو ان کی ایمانی صفات کی وجہ سے کیا مقام ملا؟ دنیا میں یہ واحد بندہ ہے جو دمشق میں دفن ہوا، اور قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ قیامت کے سارے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنیں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لائی جائے گی، اس کی نکیل کسی نے پکڑی نہیں ہوگی،
حضرت بلال کو حکم ہوگا کہ وہ نکیل پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آگے جنت میں داخل ہو. حسب نسب صرف پہچان کے لیے ہے، اٹھان کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن کئی قوموں کے بارے میں یہ بن گیا، یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ کنجوس ہوتے ہیں، یہ بڑے کمینے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں، فلاں برادری میں یہ بری صفات ہیں، فلاں برادری میں یہ بری صفات ہیں. کتنی بڑی بری سوچ ہے یہ. وہ فلاں برادری کا ہے، وہ خود اس برادری میں آیا ہے، ایسی بس سوچ ذہن میں آ گئی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی اچھی برادریوں سے ہیں لیکن ان کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ الامان الحفیظ. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایسی برادریوں سے سمجھا جاتا ہے کہ ان برادریوں کی عزت و شان و شوکت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ اتنے آگے نکلتے ہیں کہ فرشتے ان پہ فخر کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں باعزت محترم و مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہے، چاہے وہ چھاوڑی لگانے والا ہے، چاہے وہ محلے گلی کی صفائی کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ سب سے زیادہ تمہارے میں سے اللہ کے ہاں مقرب ہے، محترم ہے، قابل عزت و احترام ہے. لہذا کسی برادری کو ہلکا سمجھنا، ہم سب کو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ اس گناہ کی ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں عاجزی اور تواضع اور انکساری عطا فرما دے اور تکبر سے ہماری جان چھڑا دے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا